ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، یہ بات ہمارے دل میں رس چکی ہے کہ ہمیں تو نجات ملے گی، ہمیں نجات مل کر کے ہی رہے گی۔ لیکن قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم یہ بیان کر رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر تمہیں قیامت کے دن نجات چاہیے، اگر تمہیں جہنم سے چھٹکارا چاہیے، تو تمہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لانا ہوگا۔ ایمان کے بغیر جنت میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، جہنم سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عمل صالح بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان والے ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، کوئی عام لوگوں کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اور یہ رب کو معلوم ہے کہ نجات لوگوں کو کس میں ملے گی۔ 4 شرطیں بیان کر رہا ہے۔ پہلی شرط ایمان لانا، دوسری شرط عمل صالح کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تیسری شرط صبر کی وصیت کرنا اور حق کی تلقین کرنا۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نجات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، ہزار سال وہ جہنم میں جل رہا ہے، بھن رہا ہے، اور جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ کوئلے کی مانند ہو جائے گا، ان کی شکل کوئلے جیسی ہو جائے گی۔ میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں جہنم سے اور اسی طریقے سے اگر ہمیں جنت اگر حاصل کرنی ہے، جہنم سے اگر ہمیں پہلے مرحلے میں نجات چاہیے، میدان محشر میں تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا، اس وقت اگر ہمیں نجات چاہیے تو 4 چیزوں کا ہونا شرط ہوگا۔ اور ایک مومن کی، ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی، یہی کامیابی ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں، اول مرحلے میں وہ جنت میں جائے۔ ورنہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اصل کامیابی قیامت کے دن شروع میں پہلے مرحلے میں جس کو نجات مل جائے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہماری طبیعت اچانک بگڑ گئی، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی حکیم کے پاس گئے، حکیم نے، ڈاکٹر نے ہمیں 4 دوائیاں لکھ دی کہ اگر آپ کو اپنے جسم کو اگر اچھا کرنا ہے، اگر اپنی حالت کو اگر سدھارنا ہے، تو آپ کو یہ 4 دوا کھانا ازحد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ان 4 میں سے کسی ایک دوا کو ہم نے نکال لیا، ہم 3 استعمال کر لیں۔ تو آپ بتائیے، آج ہم نے ایک دوا نکال لی، پھر من نہیں ہوا، نہیں کھائیں گے، کل دوسری دوا نکال لی، اور مقصد کیا ہے؟ ہمارے شریر، ہمارے جسم کو شفا یابی ہمیں کرانی ہے، اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے ہم صحیح ہو جائیں۔ اب بتائیں کہ کیا یہ دوا، کیا یہ علاج، کیا یہ میڈیسن ہمارے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے، حکیم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو بیماری ہے، اس بیماری کو اگر ختم کرنی ہے تو یہ 4 چیزوں کی، 4 قسم کی دوائیں بہت ضروری ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ دوائیاں کھائی، کچھ چھوڑ دی، اس میں ہماری طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیے، یہ دنیاوی معاملات میں ہم اتنے غور و فکر کر رہے ہیں، ایک انسان کو عقل میں بات آ رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر 4 دوائیوں کی ضرورت تھی، 2 ہم نے کھائی، 2 چھوڑ دی، ہماری طبیعت درست نہیں ہو سکتی۔
قرآن حکیم بیان کر رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نجات چاہیے تمہیں جہنم سے آزادی چاہیے، ایمان لے آؤ. ایمان صرف نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو، نماز، روزے، زکوٰۃ، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق، یہ تمام چیزیں نیک اعمال کرو. وتواصوا بالحق، اور حق کی بھی لوگوں کو وصیت کرو. سچ کیا ہے، حق کیا ہے، قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی وصیت کرو. وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی بھی تلقین کرو، صبر کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو، تبھی جا کر کے ہمارے ایمان اچھے ہو سکتے ہیں اور ہماری نجات قیامت کے دن ہو سکتی ہے. ورنہ یہ غلط فہمی میں، خوش فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ہمیں ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں تو نجات مل کر کے ہی رہے گی.